ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہے کسی سے میں دعا کریے، مایوس نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دعائیں لو، کسی کے ایسے کام آ لو کہ اس کے دل سے دعا نکل پڑے کہ اللہ اس کا بھی بھلا کر دے۔ حدیث سے بہت بڑی فضیلت، حکمرانوں کے پاس کسی کی دادرسی کرا دینا، اس کی ضرورت پوری کروا لینا۔ اس لیے کسی کا آدمی گھبراتا ہے کہ ہم کیسے حاکم سے بات کریں، کیسے اپنی عرضی پیش کریں، کیسے اپنی درخواست پیش کریں۔ ہماری نظر پڑ گئی، ہم نے اس کی انگلی پکڑی، حاکم کے ہاں پہنچا کے اس کی بات کہہ دی، اس کے دل میں بات آ گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ ایسا غریب جب دل سے دعائیں دیتا ہے، اللہ نسلوں کے لیے کامیابی سب کے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ معمولی نہیں ہے، اس لیے مسلمان، بوڑھے مسلمان، کمزور مسلمان، بیمار مسلمان، ان کی مدد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو دعائیں اس کے دل سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ مسلمان کی نظر تو بہت کھلی ہوئی ہوتی ہے، چوکنی ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے مثال دی، جیسے چوراہے پہ کھڑا ہوا سپاہی، اس کی چاروں طرف نظر ہوتی ہے اور چاروں لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں اشاروں کے اندر وہ اشارے کرتے ہیں اور وہ گاڑیوں کو پاس کراتے ہیں اور گاڑیوں کو راستہ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ چوک جائے تو ٹریفک کا نظام خراب ہو جائے، گاڑیاں ٹکرا جائیں، جام لگ جائے۔ ایسے ہی مسلمان اپنی پوری زندگی چوکنا رہ کر ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے، دین کا حکم کیا ہے۔ کاش ہماری اتنی تربیت ہو جائے کہ ہم ہر موقع پر دین کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، فائدے ہی فائدے۔ نقصان تو جب ہوتا ہے جب ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ اپنا قابو کھو لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اس لیے متحمل مزاج بنے، صبر کرنے والے بنے، ہمت کرنے والے بنے، دور اندیش بنے، اپنے بڑوں سے جڑ کر کوئی کام کریں، اپنے تئی بے راہروی کو، آزادی کو، اس کو ہوا نہ دیں۔ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، ملت کا نقصان ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ جڑنے کی کوشش کریں۔ انگریز دنیا کی بدترین قوم ہے جس نے اپنے خاندانی نظام کو برباد کر دیا، جس نے محبت کی شادیوں کو عام کیا، جس نے مخلوق تعلیم کو عام کیا، جس نے دنیا میں شہوت پرستی کو عام کیا، جس نے دنیا میں بے حیائی کو عام کیا۔ ہم بلا تکلف اس بات کو کہتے ہیں، صرف عداوت کی بنیاد پر نہیں، دشمنی کی بنیاد پر نہیں، مخالفت کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کو یہ سماج دیا ہے اور دنیا کو یہ تم نے ماحول دیا ہے کہ دنیا میں برائی پھیلی ہے، اس کے تم ذمہ دار ہو، اس کے تم ذمہ دار ہو۔ تمہارے اندر یہاں 50% لوگ نطفے بے تحقیق ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بات جذبات میں نہیں کہی جا رہی ہے، ہم لوگ بزرگوں کے حوالے سے کہتے ہیں جنہوں نے یورپ کو دیکھا ہے، یورپ کی گلیوں میں، یورپ کے شہروں میں، یورپ کے ملکوں میں، امریکہ کے علاقوں میں چلے اور پھرے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کہی کہ ہمارے بزرگ نے ایک نامسلم سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو پانی چھڑک کر بزرگ نے کہا کیا ہوا، تم کو کون سی شوق لگ گئی، کون سا دن پہنچ گیا؟ کہنے کہ حضرت کیا کہوں، میرے باپ کا پتہ نہیں ہے، میرے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا نے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ ان کو پتہ ہے اگر ہمارا کوئی مخالف ہے وہ دین اسلام ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو، تم بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دو اور تم شہوتوں کی زندگی بسر کرو۔ اس لیے وہ آج اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ آدمی جب شہوت میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ باپ جس نے ساری زندگی محبت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کی، جس نے اس کو راحت پہنچائی، یہ شہوت پرست نوجوان اسی باپ کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تم جانتے ہیں اسلام نے ایک چیزوں کو چھوڑا، تم کیا بتاؤ